ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غاص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا محجته وموطئا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. صلوات پڑھ لیجیے محمد. ماہ اذا محرم الحرام کی پہلی رات ہے. خوش قسمت ہیں وہ افراد جو ہجری سال کی ابتدا اپنی خوشیوں اور غموں کو بھلا کے محمد و آل محمد کے غم میں بسر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ محرم انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے. بلکہ یہیں شعر یاد آ گیا مرحوم جوش کا: بچہ بچہ جانتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فقط شرط یہ ہے کہ انسان بیدار ہو. اور بیدار کسے کرنا ہے؟ وہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انسان کو بیدار کریں. جب انسان بیدار ہوگا تو حسین ابن علی کی ذات میں اتنی کشش ہے کہ پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. مجالس کا موسم. سوچ رہا تھا کم از کم برطانیہ میں اردو مجالس 70 کی تعداد میں ہوتی ہیں. برطانیہ بھر میں اردو مجالس جہاں ہوتی ہیں، انگلش ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اس کو الگ کیجئے. اردو مجالس کم از کم 70 مقامات پر ہوتی ہیں.
اگر آپ ایک ایک عالم دین کے خطیب کے موضوع کو دیکھیے، کوئی وحدانیت خدا پہ بحث کر رہا ہے، کوئی عدالت الہی پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی نبوت کی باریکیوں کی وضاحت فرما رہا ہے، کوئی امامت کی عظمتوں پہ روشنی ڈال رہا ہے، کوئی اخلاقیات کے ان بلند معیاروں کو در حسین پہ بتلا رہا ہے۔ یعنی اگر برطانیہ میں 70 مقامات ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ حسین کے صدقے میں 70 موضوعات اسلامی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایک مجالس کا سلسلہ ایک ایسا چراغ ہے کہ جس چراغ سے جتنا بھی اندھیرا ہو اس کو منور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس چراغ سے کئی چراغ اور منور ہوتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان مجالس کو دیکھتے ہیں تو ان مجالس کو جس میں اتنا کچھ بیان ہو رہا ہے، ایک جملے میں اگر ان مجالس کو عنوان دینا ہو تو کیا عنوان آپ دیں گے؟ بھئی کوئی، میں پھر دہرا رہا ہوں بات، ذرا غور فرمائیے گا، کوئی توحید پہ بحث کر رہا ہے، کوئی عدالت پہ، کوئی نبوت پہ، کوئی معاد پہ، کوئی انبیاء پہ، ہاں بہت ساری جگہوں پہ زیارت وارثہ کو موضوع بنا کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، کوئی وہاں بحث ہو رہی ہے، کہیں قرآن کی بحث ہو رہی ہے۔ ہم اس کو خلاصہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان مجالس کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دین کے تحفظ کی ابحاث جاری ہے۔ اب جس ہستی کی یاد دین کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے، اس ہستی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ اب وہ ہیں حسین ابن علی، جنہوں نے اپنی جان لٹا کے نہیں بلکہ اپنا خاندان لٹا کے۔ مجھے ایک انگریز خاتون کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جس نے برطانیہ انسائکلوپیڈیا میں ظاہر یہ جملہ اس نے کہا ہے، اس نے عنوان یہ دیا 3 شہید۔ اس نے 3 شہیدوں میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا، سقراط حکیم کا تذکرہ کیا، اور پھر جناب سید الشہداء کا تذکرہ کیا، لیکن آخر میں کہتی ہے کہ ان 2 پہلے شہیدوں سے یہ تیسرا شہید بڑھ گیا، اس لیے کہ پہلے 2 شہیدوں نے اپنے مشن اور مقصد کے لیے اپنی جان خرچ کی ہے، لیکن اس تیسرے شہید نے اپنے مشن اور مقصد کے لیے اپنا خاندان خرچ کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اب یہ ہے وہ ذات گرامی، جس ذات گرامی کی یاد میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ اللہ نے ایک موقع اور دیا، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ چند ایام آپ حضرات کے سامنے میں ویسے نماز عشاء پڑھتے ہوئے کافی دیر سوچتا رہا کہ میں پوری پڑھوں یا قصر پڑھوں، اس لیے کہ آپ مومنین پہ کبھی ایسا ہو کہ ہم آپ کی مرضی کی بات کریں گے تو پھر پوری پڑھ لینی چاہیے 10 دن کا جو ہے اس میں، اور اگر ہم اپنی مرضی کی بات کریں تو پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم 10 پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ ہاں لہذا میں نے بہرحال ابھی پوری پڑھ لی ہے نماز، جب ایک دفعہ پوری پڑھ لی ہے 4 رکعت، تو ہم مقصد یہ ہے کہ ہم 10-12 دن آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی جہاں جیسے بھی آپ کریں گے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، البتہ میں تقریر جو اپنی مرضی سے کرتا ہوں، آپ کی مرضی سے نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ باقی میرے لیے بہرحال مجمع جو ہے وہ زیادہ، جب ہم نے قبول کر لیا یہ تو وہ مجمع زیادہ فرق نہیں کرتا، ایک ڈیوٹی ہے، اس کو ہم فریضہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں متوجہ ہوئے یا نہیں ہے، احکام شریعت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ واجب ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے اور مباح ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجلس حسین مستحب ہے، نہیں، ہمارے اساتذہ اس دور میں فرماتے ہیں کہ تربیت انسانی، اس دور میں بھی ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ غیب جوادی عاملی کا کل پرسوں کا ایک بیان تھا، وہ فرمانے لگے اس دور میں جتنی انسانیت دشمنی اپنائی جا رہی ہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ شیعیت دشمنی اپنائی جا رہی ہے، وہ شاید اس سے پہلے کہیں نہیں ہوگی۔ ملکوں کے ملک اور میڈیا کا میڈیا لگا ہوا ہے، پاورز جو ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں کوشش یہ ہے کہ شیعیت کا حقیقی چہرہ مٹایا جائے۔
اب شیعیت کے حقیقی چہرے کو روشن کرنے کے لیے یہی پلیٹ فارم ہے جن کو ہم مجلس حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے تو یہ مجالس بہت ساری جگہوں پہ، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ یہ مجالس واجب کا مقام رکھتی ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ بحثیں ہوتی رہیں گی کہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس چراغ سے کس حد تک اپنی زندگیوں کے لیے روشنی حاصل کی ہے۔ میں پھر ذاکرین سے بھی، نوحہ خان حضرات سے بھی یہی عرض کروں گا کہ ہم اس کو اس انداز میں اپناتے ہیں، ہم اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں بحث ان کو مت سنائیں جو یہاں ہیں نہیں، ہمیں یہ بحث ان کو سنانی ہے جو ہمارے بچے یہاں موجود ہیں۔ اور میں نے موضوع جو قرار دیا ہے اس میں میری خواہش یہ ہوگی، تمنا یہ ہوگی، اور آپ حضرات سے درخواست یہ ہوگی کہ ہم کم از کم اس انداز میں اس دسترخوان حسینی پہ آئیں کہ ہمارے آج اور عاشور کی شام کو، شام غریباں کو، ان 10 دنوں میں ہم اپنی زندگی میں کوئی فرق محسوس کریں۔ تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے مجالس سے سیکھا، اور اگر نہیں جیسے ہم آ جائیں، بلکہ بعض اوقات یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ محرم میں اجتماع ہوتا ہے، آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اس واسطہ پڑنے کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں بڑھتی ہیں، اور ایک دوسرے کی توہین اور تہمت اور الزامات بڑھتے ہیں۔ نہیں عزیزان، پہلی رات کو یہ ارادہ کر لیجئے، حسین ہم ایک بھیک مانگنے آئے ہیں آپ سے، اور میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ جب مکہ 7 محرم کو چھوڑ رہے تھے شہید کربلا، اور وہاں 7 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ رہے تھے، جب ساری دنیا وہاں جا رہی تھی، زہرا کا لال وہاں مکہ چھوڑ رہا تھا، اور 7 ذی الحجہ کو ایک خطبہ امام نے بیان فرمایا ہے، جس خطبے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ 7 ذی الحجہ کی شام کو خطبہ امام نے بیان فرمایا، اور تفصیلی خطبہ ہے، اس کے 2 جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیے جو ہمارا موضوع ہے اس عشرے کا۔ امام فرماتے ہیں من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اپنا خون جگر ہماری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں اپنا خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُعَتِّعًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے رب سے ملاقات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ مجھ حسین کے ساتھ ہم سفر ہو جائے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین کل صبح مکہ چھوڑ کے کربلا بسانے جا رہا ہوں۔ اب یہ 2 جملے ہیں، اور اس جملوں کے ضمن میں ہم نے موضوع قرار دیا ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ حسین ابن علی کا کمال یہی ہے کہ وہ آئے ہیں کربلا بسانے، کس لیے؟ تاکہ اللہ سے ملاقات کرا دیں۔ اللہ سے ملاقات، اب کچھ سٹیپ جو ہیں وہ ہمیں اس عشرے میں لے لینے چاہیے، اور حسین ابن علی کی عظمت پہ کسی کو شک ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم حسین ابن علی جناب امام علی مقام کے ساتھ کتنے قدم چلے ہیں اس سفر میں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے لقاء اللہ کی طرف کتنی اپنی رفتار بڑھائی۔ جملات ایک ایک کا میں زیادہ عربی کی گہرائی میں آپ لوگوں کو نہیں لے جاؤں گا، ورنہ ایک ایک جملہ اس فرمان کا، اس لیے کہ یہ فرمان ہے اس کا جس کے بابا نے نہج البلاغہ میں اعلان کیا تھا، نحن امراء الکلام، ہم کلاموں کے امیر ہیں۔ ہاں، علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ہم کلاموں کے امیر ہیں، انا نحن الامراء الکلام، ہم کلاموں کے امیر ہیں۔ اب کلاموں کے امیر جب بات کرتے ہیں تو اس کلام میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ ایک ایک کلمے میں پھر انسانوں کی زندگیاں خرچ ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو ظاہری طور پر نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم نے جب بھی ان کے کلام کو پڑھا ہمیں نئے نئے موتی اس سے ملے۔ لہذا کوشش یہ ہوگی یوتھ سے اسپیشلی، صلوات پڑھ لیجئے محمد ایک دفعہ پھر بھی صلوات۔ ان جملوں کے ضمن میں ہماری بحث ہوگی، اور کوشش کیجئے گا کہ
ان جملات کو اگر یاد کر سکیں تو فرمان امام ہوگا. فرمان امام کلام ان کا نور ہے. زیارت جامع کبیرہ میں امام علی النقی علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام ہو ان پر جن کا کلام نور ہے، اور جب نور انسان کے قلب میں آئے گا تو پھر اس کو منور ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لیجئے محمد. آپ ایک دفعہ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے تاکہ پھر اس میں صلوات پڑھ لیجئے محمد. ایک دفعہ پھر بھی صلوات. بہرحال جب ہم سفر امام ہونا ہے، ایک جملہ یہاں اس کلمے کا، اس فرمان کا واضح کرتا جاؤں. امام فرماتے ہیں جس کو اللہ کی ملاقات چاہیے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے. لفظ سفر ہماری اردو کی مجبوری ہے، ورنہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ رحلہ کا معنی سفر نہیں ہوتا. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا اردو کی مجبوری کی وجہ سے یہ معنی کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. اب یہاں عربی نقطہ نگاہ سے یرحل مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی. امام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں ہمارا ہم سفر ہو جائے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے. اور معنا امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے، فرمایا معنا. اب یہاں معنا سے مراد امامت ہے. امام فرماتے جس دور میں بھی، جس کو بھی، جہاں بھی رب سے ملاقات کرنی ہے وہ امامت حقیقی کا ہم سفر ہو جائے، وہ خدا کو پا لے گا. لہذا ہماری ابحاث میں امامت اس لیے اہمیت رکھتی ہے، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں کہ امامت کی عظمت کو جان سکیں. اور ویسے آپ کہ ہاں میں نے ظاہراً 2 مجلسیں پڑھی ہیں یہاں پہلے، یا ایک مجھے یاد نہیں آ رہا. آپ بہت سارے جو ہیں میرے اندازے مجلس سے یقیناً آشنا ہیں. میں اپنی مجلسوں کو ہمیشہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور پہلا حصہ میری مجلس کا اس عنوان سے کہ کوئی شخص بھی اگر کہیں کچھ کاشت کرنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ اس کے کاشت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین ہموار کرتا ہے. ہم عقیدے کی زمین کو ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں. جب فضائل آل محمد کے ذریعے سے زمین ہموار ہو جاتی ہے تو پھر ان کے فرامین کی بیج کاشت کرتے ہیں اور غم حسین کے آنسوؤں کا پانی اس کو لگاتے ہیں، تو یوں ایک گلستان پورا ہو جاتا ہے. لہذا ہمیشہ انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ پہلے حصے میں کچھ فضائل، لیکن میں ان فضائل کا قائل نہیں ہوں. آج کل ایک واٹس ایپ پہ جناب ہندو شاعر نے یہ کہا اور ہندو شاعر نے یہ کہا. میں نے کہا ہندو کے علاوہ بھی کوئی رہ گیا یا نہیں؟ مت بیان کرو ہمارے سامنے ہندو نے کہا اور فلاں نے کہا، کہتے رہیں جس نے کہا ان کی خوش قسمتی، لیکن ہم اس کا قول نقل کرتے ہیں جس نے ان کو صاحب فضیلت بنایا ہے. سب سے زیادہ مہم اگر کوئی شخص پوچھے کہ فضائل محمد و آل محمد کہاں سے لینے ہیں، جی فلاں شاعر نے پڑھا، بڑی بات ہے، شاعر کے اشعار بیان کیجئے، لیکن سب سے عظیم چیز ہے جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے لا ریب فیہ، اس سے بیان کیجئے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارے امام کون ہیں اور ہم کن کو مانتے ہیں. لہذا پہلا مرحلہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ خود اللہ کے فرمان سے، یا پھر دوسرا مرحلہ ان کے اپنے کلام سے فضائل محمد و آل محمد بیان ہونے چاہیے. اور پھر جب زمین عقیدہ ہموار ہو جائے، عقیدے کی زمین فضائل کے ذریعے سے ہموار ہو جائے، تو پھر 2 ہی بیج تلاش کرنے ہیں، کچھ اللہ کے کلام سے، کچھ ان کے فرمان سے. پھر ان کو وہاں کاشت کیجئے اور پھر غم حسین کا پانی لگا لیجئے، پھر یہ گلستان بن جاتا ہے. اس میں کوئی پھلدار پودے پیدا ہوتے ہیں، کوئی پھولدار پیدا ہوتے ہیں، کوئی سایہ دار پیدا ہوتے ہیں. اور عجب ان تینوں قسم کے پھلدار پودے کو دیکھیے، پھولدار پودے کو دیکھیے، سایہ دار پودے کو دیکھیے. اگر آپ کسی پھولدار پودے کا پھول توڑ کے اس کو مسل دیں گے
آپ مسل رہے ہوں گے وہ خوشبو دے رہا ہوگا. ہاں آپ مسل رہے ہوں گے وہ خوشبو دے رہا ہوگا. آپ اگر کسی پھلدار پودے کو پتھر ماریں گے, آپ اس کو پتھر ماریں گے وہ آپ کو پھل دے گا. اور آپ اگر کسی شجر سایہ دار کو کاٹ رہے ہوں گے تو آپ کاٹ رہے ہوں گے, دشمنی کر رہے ہوں گے, پھر بھی وہ آپ کو سایہ دیتا رہے گا. جب تک کھڑا ہے وہ سایہ دیتا رہے گا. یعنی اگر فضائل محمد و آل محمد کے ذریعے سے کسی کی زمین بنی ہے اور محمد و آل محمد کے فضائل کا بیج اس میں کاشت ہوا ہے, غم حسین کا اس کو پانی لگایا ہے, تو پھر ایسے درخت پیدا ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی بیٹھ کے ان میں سے کسی کو کہتا ہوں اس درخت گلستان زہرا کا نام ہے مالک اشتر, کسی کو کہتا ہوں یہ ہے ابو ذر, کسی کو کہتا ہوں یہ ہے میثم تمار. صلوات پڑھ لیجئے محمد. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے فضائل بھی خدا کی کتاب سے, اور خدا کی کتاب سے. جناب امام علی النقی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا تھا. یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا. جناب امام علی النقی علیہ السلام کے بھائی ہیں جناب ہادی. اب بھائی ہیں جناب ہادی, یعنی جب 10ویں امام کے بھائی ہیں تو 9ویں امام کے بیٹے ہیں, وہی سلسلہ وہی نسب ہے. یحییٰ ابن اقسم نے ان سے 12 سوال کیے, اور 12 سوال کا جواب جب جناب ہادی سے چاہا, جناب موسیٰ سے, یا موسیٰ ان کا نام ہے, ان سے جواب چاہا. بہرحال 10ویں امام کے بھائی ان سے جواب چاہا تو انہوں نے خود جواب دینے کے بجائے رجوع کیا امام علیہ السلام کی طرف. اور جب 10ویں امام کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا اس یحییٰ ابن اقسم نے مجھ سے یہ سوال کیے ہیں. امام مسکرا کے فرماتے ہیں آپ نے اس کو کوئی جواب دیا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں جواب دینے والا. یعنی فضائل میں بھی ایک چیز عزیزان ذہن میں رکھیے, میں کون ہوتا ہوں ان کے فضائل بیان کرنے والا. یہ ان سے پوچھنا ہے آپ اپنے فضائل بتلاؤ, تاکہ ہم بھی حق کے فضائل تو نہیں ادا کر سکتے لیکن اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. بسم اللہ, نعرہ حیدری. اب ان میں سے اکثر سوال آیات الہیہ کے حوالے سے تھے. پہلا سوال ہی اب نقل کر دیتا ہوں مورد نظر. دوسرا سوال تھا, صلوات پڑھ لیجئے محمد. یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جناب سلیمان کا اور آصف ابن برخیہ کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ جب جناب سلیمان کو تخت بلقیس منگوانا تھا تو اعلان کیا ہے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے آئے. واقعہ یہ ہے کہ پہلے ایک جنوں کے سردار نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں. پھر ایک جس کے پاس عندہ علم من الکتاب, اس نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. مجھے ابھی علم من الکتاب اور علم الکتاب کی بحث نہیں کرنی, بس اتنا عرض کرنا ہے کہ یحییٰ ابن اقسم نے سوال یہ کیا تھا کہ نبی اپنی زندگی میں کسی مسئلے میں غیر نبی کا محتاج ہوتا ہے؟ سوال نہیں سمجھا سکا, صلوات پڑھ لیجئے محمد. دیکھیے جناب سلیمان کو تخت بلقیس منگوانا تھا. تخت بلقیس جب منگوانا تھا تو تخت بلقیس کو منگوانے کے لیے جناب سلیمان نے کہا کہ میں یاتینی, کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لے آئے. اب جن نے کہا میں لے آتا ہوں, اور جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے کہا میں لے آتا ہوں. اب وہ یحییٰ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کون لے آیا اور کیسے لے آیا, اس کا سوال یہ تھا کہ نبی اپنی زندگی میں کسی کام میں غیر نبی کا محتاج ہوتا ہے؟
اگر نہیں ہوتا تو یہ مدد جناب سلیمان نے مانگی کیوں؟ اور اگر محتاج ہوتا ہے تو محتاج درجے میں بلند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سوال سمجھ آیا؟ اب دیکھیے، آپ سوچئے سوال کا جواب کیا ہے۔ اب امام نے فرمایا یحییٰ ابن اقسم کو لکھ دو کہ یہاں سلیمان تخت بلقیس منگوانے میں نہ اس جن کا محتاج تھا اور نہ آصف ابن برخیا کا محتاج تھا، بلکہ آصف ابن برخیا کا جو علم تھا وہ خود سلیمان کا سکھلایا ہوا تھا، تو لہٰذا مدد کیوں مانگی تھی؟ امام فرماتے ہیں مدد اس لیے مانگی تھی تاکہ بتلا دے میرے بعد اگر دین سیکھنا ہے تو کس سے سیکھیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد محمد۔ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں جس حوالے سے گفتگو ضمن میں آ گئی اور یہ پہلا سوال یحییٰ ابن اقسم کا بیان کر دیا، حقیقت میں فضائل آل محمد کہاں سے ہونے چاہیے؟ اللہ کی کتاب سے، اور اس کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسرا سوال جو یحییٰ ابن اقسم نے کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ سورہ لقمان قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 آیا نمبر 27 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 دفعہ مسلسل ان سمندر کی سیاہی کو استعمال کیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو کلمات اللہ ختم نہیں ہو سکتے، ان کی حقیقت لکھی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں یحییٰ ابن اقسم نے سوال یہ کیا تھا وہ 7 سمندر کیا ہیں اور وہ کلمات کیا ہیں جو 7 سمندر بار بار ان کو سیاہی بنا کے استعمال کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، یہ کلمات اللہ ختم نہیں ہوتے، تو یہ کون سے سمندر ہیں اور کون سے کلمات ہیں؟ یہاں امام نے 7 سمندروں کا اور ان بحروں کا نام لیا اور اس کے آخر میں امام فرماتے ہیں وہ جو کلمات ہیں جن کو لکھتے لکھتے یہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کی گہرائی کو نہیں پایا جا سکتا۔ 10ویں امام علی النقی فرماتے ہیں وہ کلمات اللہ ہم اہل بیت۔ نفدت کلمات اللہ، ان کلمات اللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کہیں کہ ہم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ لہذا فضائل اگر لینے ہیں تو اللہ کی کتاب سے، اور اس جملے کی ضمن میں ما نفدت کلمات اللہ 8 جگہ پہ قرآن مجید میں لفظ کلمات استعمال ہوا ہے، وہ خود ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال اگر یہ کلمات ختم نہیں ہو سکتے تو ہم فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب خود جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 28 میں دیا ہے۔ اپنے فضائل بیان کرتے 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 جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اتنے فضائل ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جناب امام فرماتے ہیں کہ اپنی تعریف سے رب نے منع کیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، امام خط نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنے فضائل بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ اپنی فضیلت بیان کرنے سے رب نے منع کیا ہے، تو مولا یہ اپنے فضائل کیوں بیان کر رہے ہو؟ اسی خط 28 میں جناب سید الشہداء کو ذریعہ فضیلت بنایا ہے جناب امیر علیہ السلام نے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ خط نمبر 28 کے جملے ہیں کہ جنت کے سردار ہم میں سے ہیں۔ اب یہاں امام فضائل بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں یہ ہم فضائل اپنے بیان نہیں کرتے اس لیے کہ رب نے اپنے فضائل بیان کرنے سے منع کیا ہے، تو مولا پھر یہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ فرمایا ایک طرف اس رب نے اپنے فضائل بیان کرنے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف قرآن میں فرماتا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہا کرو۔ ہم ان فضائل کو اپنے فضائل سمجھ کے نہیں بیان کر رہے، ہم ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بیان کر رہے۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نعرہ
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। ये फजाइल इनकी किस अंदाज से, अल्लाह की किताब से या इनके अपने कलाम से, और इनको नेमत इलाही समझ के बयान किया जाए। और ये मजलिस भी एक नेमत इलाही है, इसका भी एहसास किया जाए कि हमें ये रब ने नेमत अता फरमाई है। जब नेमत अता फरमाई है तो इसका शुक्र भी हमारे लिए लाजिम है। अब फिर पलट के आते हैं, अब जो इमाम फरमाते हैं कि मैं करबला जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे इस मौजू के ज़िम्न में बहस आएगी कि जब कोई सफ़र होता है तो सफ़र का एक मकसद होता है, उस सफ़र की कोई राह होती है, उस सफ़र का कोई रहनुमा होता है, उस सफ़र के कुछ वसाइल और असबाब होते हैं, और उस सफ़र की कुछ रुकावटें और मुश्किलात होती हैं। इन 5 चीज़ों के ज़िम्न में हमारी बात होगी। मकसद सफ़र क्या है, राह सफ़र क्या है, रहनुमाए सफ़र क्या है, असबाब सफ़र क्या है, और फिर मुश्किलात सफ़र क्या है। इन चीज़ों को जब हम तय करेंगे तो फिर देखेंगे कि आया इनको तय करके हम लिकाउल्लाह की तरफ कुछ कदम उठा सके हैं या नहीं। माशाअल्लाह। लिहाजा हमें एक चीज़ आज पहली मजलिस में याद करनी है, और वो ये है कि हमें इमाम का हम सफ़र होना है। अजीज़न, हम सफ़र होने में लफ्ज़ से माना इमाम ने इस्तेमाल किया है, फलयरहल माना, हमारे हम सफ़र हो जाओ। अब माना की तफसीर कुरान मजीद में जनाब मूसा और जनाब खिजर के वाक़े में मौजूद है। जनाब मूसा आए, खिजर अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, मुझे शागिर्द बना। कहा तू मेरा शागिर्द बनने की ताकत नहीं रखता। लन तस्ततिअ मई सबरा, ये लफ्ज़ माई को देखिए, आप मेरे साथ होने की ताकत नहीं रखते। यहाँ लफ्ज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, फलयरहल माना, हमारा हम सफर हो जा। अब वहां जनाब मूसा ने जनाब खिजर को कहा कि मुझे साथ ले चल, शागिर्द बना। कहा लन तस्ततिअ मई सबरा। खिजर जनाब मूसा कलीमुल्लाह को कह रहे हैं कि मुझ खिजर के साथ आप हम सफर नहीं हो सकते। अब देखना है अजीजान कि हम किस मकाम पे हैं कि आया हम हुसैन इब्न अली के हम सफर हो सकते हैं। जब भी सफर हुसैनी की बात आती है हमारे यहाँ एक ही नाम है। ऐसे कम अज कम 30 अफराद हैं जो शब आशूर जनाब सैयद शुहदा के साथ मिले हैं। ये जनाब होर का नाम एक आता है, और कहते हैं जनाब सैयद शुहदा तो होर बना देते हैं। मैं इस चीज का कभी कभी हम भी पढ़ा करते थे, हाँ मौला तेरी जन्नत कितनी सस्ती नजर आई। अब जब देखते हैं तो सस्ती तो नहीं है, इसलिए कि होर ने खर्च क्या किया उसको कभी देखे। हाँ, हम कहते हैं जनाब होर को एक लहजे में जनाब सैयद शुहदा ने कहां से कहां बना दिया। हाँ पहुंचे वहां, लेकिन उस लहजे में जनाब होर का खर्च का भी हिसाब किया। जर्नैल था उस फौज का, 1000 सिपाही उसके नीचे थे। हाँ, जर्नैली को कुर्बान किया, बेटे को पहले मरने के लिए भेजा, अपनी सारी सहूलतें कुर्बान की, अपनी जान भी कुर्बान कर दी तब हुर बने। हाँ, अब जनाब हुर की अजमत मुझे यहाँ नहीं बयान करनी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम सफर होने के लिए एक लाज़िम है, ये सारा कुछ कुर्बान करना पड़ता है। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है या फकत सलावत पढ़ लीजिए इनके फरामीन को, इनके इरशादात को अपनी जिंदगी में अपनाएं। और इज़्ज़ान आज की रात का सबक जो मैं अपने यंग चिल्ड्रन को, इन बच्चों को जो दोनों साइड पे यकीनन लेडीज साइड पे भी बच्चियां होंगी, उनको ये सबक देना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले आइए हम हुकूक नास से मिशन हुसैनी को आगे बढ़ाएं। मुझे डॉक्टर चिमरान का एक जुमला याद आ रहा है, वो कहते हैं हुकूक नास जनाब सैयद शुहदा को इतने पसंद थे कि शब आशूर ऐलान कर रहे थे जिस जिस पर किसी का भी हक़्क़ुन नास है वो मुझ हुसैन को करबला में छोड़ के चला जाए और पहले उस हक़्क़ुन नास को अदा करे। हाँ, अब ये है अज़मत हक़्क़ुन नास। मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल-उज़्माम आगे फाजिल अनकरानी के एक जुमला में देख रहा था, वो फरमाते हैं मैं 50 साल से दीन इलाही की इस खिदमत में मशगूल हूँ,
لیکن میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں مستحبات آپ کو چھوڑنے ہوتے ہیں، اور مستحبات کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت میں مگن ہو جاؤ۔ ہم نے بہت سارے افراد دیکھے ہیں کہ مستحبات ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ میں کہیں پچھلے دنوں جمعے میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اگر کہیں کوئی آدمی مر رہا ہے، آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، یا کسی کو کوئی خطرہ ہے اور آپ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، شریعت کہتی ہے جمعے کو چھوڑ دو، جلدی سے جاؤ اور اس کی جان بچاؤ۔ بھئی یہ اتنی مہم نماز، اور یہ واجب کفائی ہے جان بچانا۔ جب واجب کفائی ہے، اب یہاں مثلا 50 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے چیخ ماری مثلا کہ میری جان خطرے میں ہے، اب اگر ان میں سے 1 آدمی 2 آدمی نماز چھوڑ کے جاتے ہیں تو باقی افراد کی نماز صحیح ہے، اور اگر کوئی نہیں جاتا کہ ہم اپنی نماز میں مگن ہیں تو سارے گناہگار ہیں۔ بھئی پڑھ نماز رہے ہیں، وہ انسان خدمت کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے آپ کا محتاج ہے۔ یہ ہے درس حسینی، اور یہ ہیں حقوق الناس۔ عزیزو، آج پہلی رات شروع کہاں سے کر دیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے جنہوں نے ہمیں یہ عزاداری سکھائی۔ ہاں، کہیں سے شروع کریں نا آج، اور پھر کل تک اس کو دیکھیں، پھر کل دوسرا درس انشاءاللہ ہوگا۔ آئیے آج شروع کریں۔ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا حسینی تعلق ہے یا حسین جیسے چاہتے تھے؟ چھٹے امام کے پاس تو وہ شخص آتا ہے اور آ کے زیارت کرتا ہے، فرزند رسول بڑی مدت میری یہ تمنا تھی کہ آپ کی زیارت کروں، اور ماں میری بزرگ تھی، بوڑھی تھی، اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، آپ کو مانتی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اجازت دی 1 ہفتے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں زیارت ہو گئی، اب جاؤ خود کی خدمت کرو، خدا حافظ۔ مولا میں اتنی مدت تک اس کی اجازت طلب کرتا رہا، اس نے 1 ہفتے کی اجازت دی، آپ مجھے 1 دن بھی نہیں رکنے دیتے۔ کہا جاؤ اس کی خدمت، ہماری زیارت ہوگی، اس کی خدمت کرو۔ اب پلٹ کے آ گیا، ماں پوچھتی ہے اتنی چاہت سے جو ہے گیا تھا تو انہوں نے 1 دن کے بعد پلٹا دیا۔ کہ میں نے ان کو بتلایا ہے کہ میری ماں بوڑھی ہے، میں ان کی خدمت میں مشغول ہوتا ہوں، لہٰذا ماں نے مجھے اجازت مشکل سے دی، تو انہوں نے مجھے کہا جا ہماری زیارت ہوگی، خدمت کر ماں کی۔ تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا ان کو بتلایا تھا کہ میں تو ان کو مانتی نہیں ہوں؟ کہا بتلایا تھا تو اسی لیے تو انہوں نے زیادہ تاکید کی۔ اب ماں کہتی ہے مجھے ان کا کلمہ پڑھا دے۔ اب ان کا کلمہ پڑھا کے کہتی ہے بیٹا اب چلیں ہم بھی ان کے ساتھ جائیں۔ عزیزان، اسی ایک واقعے کو دیکھیں، یہی ہے کردار جس ایک جملے کے ذریعے امام نے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اور اس ایک جملے کے ذریعے سے ایک عیسائی عورت کو مسلمان کر دیا یا نہیں، اور پھر زیارت کا طلبگار بنا دیا ہے یا نہیں۔ اب اگر ہمارے ماں باپ خدا ان کے جو اگر موجود ہیں تو خدمت کی توفیق دے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو درجات بلند فرمائے۔ ہمیں جنہوں نے عزاداری سکھائی، کیا ان کا بھی کوئی ہمارے اوپر حق بنتا ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھ لیجیے دیکھیے عزیزاں، یہی ہے جو ہم نے مجلس سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی عزاداری تو کہیں کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداری یعنی بیداری، اس سے اپنے ذہنوں کو کھولنا ہے اور جگانا ہے۔ اب جناب سید الشہداء سے کیا سیکھیں؟ بڑے عزادار کون؟ کائنات کا سب سے بڑا عزادار جناب سید سجاد۔ رسالۃ الحقوق میں پوچھ لوں اگر تو میرے خیال میں مناسب ہوگا، میرے اس مجلس میں کتنے جوانوں نے کتنے بزرگوں نے رسالۃ الحقوق پڑھا ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ چلے ہماری مجلس جو ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ 2 ہاتھ اٹھے ہیں کہ ہم نے رسالۃ الحقوق پڑھا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ 51 حقوق امام نے بیان کیے ہیں، جہاں دشمن کے حقوق بیان کیے ہیں، جہاں حیوان کے حقوق بیان کیے ہیں چوتھے امام نے۔ میں جس سے پڑھتا ہوں تحفۃ العقول نامی کتاب، وہاں جب انسانوں کے حقوق شروع کرتے ہیں تو امام نے سب سے پہلے ماں کا حق بیان کیا۔
اور امام نے بڑے عجیب انداز میں امام فرماتے ہیں ماں کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں تجھے معلوم ہونا چاہیے وہ ہے جس نے تجھے وہاں اٹھایا جہاں ماں ہی اٹھا سکتی ہے. عجب مثال ہے. جس نے تجھے وہاں اٹھایا جہاں ماں ہی اٹھا سکتی ہے اور کوئی وہاں نہیں اٹھا سکتا. اور پھر باپ کا حق دوسرا بیان کیا. فرمایا باپ کے لیے کم از کم یہ جان لے کہ ہو اصلوں کا وہ تیری بنیاد ہے. تو جتنی بھی اچھائیاں کریں تجھے معلوم ہونا چاہیے تیرے وجود کے ہونے کی بنیاد تیرا باپ. اب اگر ہم چوتھے امام سے یہ دو چیزیں دیکھ لیں تو ان کا شکر ادا کریں یا نہیں؟ اس کریم اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں جس نے ماں باپ نصیب کیے. عجب کریم اللہ ہے. اس کی لکھا امام حسین نے سکھائی. عجب کریم اللہ ہے. ہمارے آنے سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی. وہ ہے کریم اللہ. اور حسین اسی کریم اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے کربلا چلے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. اگر کسی نے اللہ سے ملنا ہے تو حسین کا ہمراہی ہو جائے. حسین رب کے ساتھ ملاتے ہیں. جوش کے شعر مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف. وہ جو تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. سجدہ کر کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی جان دے رہا تھا. جوش نے بڑا خوب فرمایا سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف. مسجود یعنی خدا کی طرف. وہ جو تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یعنی کھڑا تو اکیلا ہے لیکن اکیلا کھڑے ہو کے بھی معبود کے پتے بتلا رہا ہے. اگر کوئی پتہ حسین سے لے تو پھر میں ربائی یہاں پڑھ چکا ہوں اور دہرا رہا ہوں اس کو. توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں. توحید تجھے شبیر کے سجدوں میں ملے. اور وہ تبھی ہوگی جب ہم ان مراحل کو طے کریں گے. یاد رکھ لیجئے گا وہی حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو کربلا بھی اس کے لیے مفید نہیں. اس لیے کہتے ہیں چلے جاؤ کسی پہ اگر حق الناس ہے. آئیے کوشش کریں ماں باپ کے ساتھ. کہاں سے شروع کریں؟ قرآن کہتے ہیں لا تقل لہما اف. ان کے سامنے سختی سے مت بولا کرو. ہاں گالی بھی نکالیں جھڑکی بھی دے دیں. بلکہ میں یوں کہوں اگر تماچا بھی مار لیں. میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جو ایک بڑے مدرسے کے بڑے مشہور مدرس تھے اور باپ نے کسی بات پہ تماچا مارا چپ کر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے. اف تک نہیں کی سامنے کے. میں کیا کہوں. جو شخص دوسرا دیکھ رہا تھا اس نے کہا کیا کیا آپ نے؟ پھر وہ باپ بھی سمجھ گیا. کہتا ہے غلطی کی ہے میں نے لیکن بیٹا یہ ہے علم اور یہ ہے ایک عزاداری. اب ہم صلوات پڑھ لیجئے محمد الہی تجھے واسطہ اس ماں کا جس ماں کا پورا خاندان مکہ چھوڑ چکا ہے کربلا آ چکا ہے. عزیزان پہلی شب ہے. رسم ہمارے ہاں یہی ہے کہ پہلی شب میں مدینہ چھوڑنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن میں کئی سالوں سے پہلی شب میں اس ماں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جس ماں کی قبر پہ آ کے حسین بیٹھے رو رہے تھے. لیکن اس ماں کو یہ بیٹا کتنا پیارا تھا. ہاں کتنا پیارا تھا. زخمی پہلو بدلے ہوئے رنگ والا بازو. زہرہ مرضیہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی حسنین کے کپڑے دھو رہی ہیں. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آخری وقت بھی دیواروں کا سہارا لے کے وہاں بھی پہنچی جہاں پانی تھا اور وہاں پہنچ کے حسنین کو آواز دی اور ان کو نہلایا غسل دلایا.
اور جب جناب امیر علیہ السلام نے آ کے یہ حالت دیکھی تو تڑپ کے امیر کہتے ہیں بی بی اس حالت میں بھی بچوں کا یہ خیال؟ بی بی کہتی ہیں یا علی میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا لباس میلا نہ ہو۔ اب اسی ماں کے بیٹے کا تذکرہ ہے محرم، اور پھر جب اس بیٹے کی باری آئی تو ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے کہا تھا اماں مجھے بابا کی امت نے، نانا کی امت نے مدینے میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، کاش علی کا یہ بیٹا مدینے سے اکیلا چلا جاتا۔ یہی کہا تھا جناب محمد حنفیہ نے جب پتہ چلا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو روتے ہوئے آئے تھے اور کہہ رہے تھے بابل جایا یہ مدینہ کیوں چھوڑتا ہے؟ کہا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اس کا دین تب بچتا ہے جب مجھ حسین کو مقتول دیکھے۔ پھر جناب محمد حنفیہ نے پوچھا تھا بھیا اگر آپ نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو پھر ان بیویوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہو؟ جناب امام نے یہاں فرمایا تھا ان اللہ شاء یراہن سبایا، رب کا دین تبھی بچتا ہے جب ان کے بے پردہ خطبات بازاروں میں پیش ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں یہاں مدینہ سے رو رہا تھا وہ بیٹا، عزیزو کبھی سوچا ہے جب حسین اتنے رو رہے تھے زہرہ مرضیہ کی قبر پر تو پھر زینب کبریٰ نے کس انداز سے ماں کو خدا حافظ کی ہوگی؟ اب یہ بیٹیاں بہنیں بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہیں کہ جب کسی بہن کو معلوم ہو کہ جس سفر پہ ہم جا رہے ہیں پلٹ کے نہیں آنا تو وہاں پھر ماں سے کیسے باتیں ہوتی ہیں۔ مگر میں یہاں یہی کہتے ہوئے بی بی یہ حسین آپ کا کربلا جا رہا ہے اور بی بی جس بیٹے کا میلا لباس آپ کو مرنے کے بعد قبول نہیں تھا، بی بی آئیے دیکھیے کربلا میں اسی حسین کے جسم سے لباس اتار لیا گیا اور بی بی جس بدن کو آپ غسل دے رہی تھی اپنے ٹوٹے ہوئے بازو سے اپنے درد بھلا کے غسل دے رہی تھی۔ بی بی ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں وہ حسین کربلا آ چکا ہے اور اکیلا نہیں، کہیں اصغر ہے اور کہیں اکبر، کہیں آن محمد ہے اور کہیں کٹے ہوئے بازو والا عباس۔ بی بی حسین بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں، اور ہاں بی بی زینب مجبور ہے، اس لیے کہہ کے چلی تھی کہ جو آپ کی مقتل سے کام بچا حسین اسے پورا کرنے کو شام جا رہی ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم سے پہلے دو جملات عزیزان خوش قسمت ہیں، سکون سے بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں۔ وہ جو بم و بارود کے نیچے اور گولیوں کی بچھاڑ کے نیچے بھی اس عزاداری کو قائم رکھے ہوئے ہیں، کئی اس راہ میں قربان ہو گئے، ان کو یاد رکھیے۔ پروردگار جو راہ عزاداری میں شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، اور پروردگار جو عزاداری مشکلات میں انجام دے رہے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ پروردگار ہمارا یہ مختصر سا قصہ ولی عصر کی خدمت میں پہنچا، اور مولا امام زمان ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اس لیے کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں یا جدہ اب کی کا صباحاً و مساء بدلت دموع دما، بابا میں صبح و شام آپ کو روتا ہوں، لوگ آنسو روتے ہیں، میں
خون روتا ہوں. یہ 12ویں امام کے الفاظ ہیں. پروردگار ہمارے اس عزاداری کو ہمارے 12ویں امام کی خدمت میں پہنچا اور ہماری عزاداری کا انداز یہ ہو کہ ہم امام کے پریشان روح اور پریشان ذات کے لیے تسکین کا سبب بنیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.